السلام علیکم۔ دنیا کا سب سے خطرناک جزیرہ، دنیا کا سب سے اکیلا جزیرہ، دنیا کا سب سے عجیب و غریب جزیرہ، دنیا کا سب سے انوکھا جزیرہ۔ کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کا سب سے آخری آباد علاقہ ہے جس کا باقی دنیا سے کوئی رابطہ نہیں۔ جی ہاں دوستو، دنیا میں ایک ایسا جزیرہ بھی ہے جس کے بارے میں یہ سب باتیں کہی جاتی ہیں۔ بھارت کی سمندری حدود کے اندر بحر بنگال میں انڈیمان اور نکوبار کے جزائر ہیں۔ یہ جزائر تاج برطانیہ کے پاس تھے جو تقسیم ہند کے وقت بھارت کو منتقل ہو گئے۔ انڈیمان جزائر کی وجہ شہرت کالا پانی کی قید ہے۔ پورے برصغیر سے انگریز حکومت اپنے مخالفین کو یہاں قید رکھتی تھی۔ انڈیمان کے مغرب میں 32 کلومیٹر کے فاصلے پر 5 جزیرے ہیں جو سینٹینل کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ جنوبی سینٹینل سمیت 4 جزیرے ویران ہیں، جبکہ صرف ایک یعنی شمالی سینٹینل جزیرہ آباد ہے۔ اور عجیب و غریب کہانیاں اس جزیرے سے جڑی ہیں۔ آج دنیا کے ہر چھوٹے بڑے جزیرے کا بیرونی دنیا سے رابطہ ہو چکا ہے، حتیٰ کہ ایمیزون کے جنگلات میں صدیوں سے تنہا رہنے والے قبیلے بھی باہر کے لوگوں سے گل مل گئے ہیں۔ لیکن بھارت کی سمندری حدود میں ایک ایسا واحد جزیرہ ہے جس کا ابھی بھی بیرونی دنیا سے کوئی رابطہ نہیں۔ اس جزیرے کا نام نارتھ سینٹینل ہے۔ ماہرین کے مطابق 75,000 سال سے زائد عرصہ قبل جب انسان افریقہ سے نکل کر باقی دنیا میں منتقل ہوا تو یہ لوگ مشرق وسطیٰ سے ہوتے ہوئے برما اور پھر انڈیا پہنچے، اور ان میں سے کچھ اس جزیرے پر آباد ہوئے۔ تب سے جزیرے پر بسنے والے یہ لوگ تنہا زندگی گزار رہے ہیں، اور جو کوئی ان کے جزیرے پر جانے کی کوشش کرتا ہے اسے ہلاک کر دیتے ہیں۔ اب تک اس جزیرے پر پہنچنے اور اس قبیلے سے رابطہ کرنے کی سینکڑوں کوششیں ہو چکی ہیں، لیکن یہ لوگ زہر میں بجھے ہوئے تیروں، پتھروں، نیزوں اور بھالوں سے باہر سے آنے والی ہر ٹیم کو مار بھگاتے ہیں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق یہاں 50 سے 400 تک لوگ آباد ہیں۔ یہ بڑا دلچسپ سوال ہے کہ جب کوئی مستند ذرائع ہی نہیں تو سینٹینل جزیرے کی آبادی کا اندازہ کیسے لگایا جا رہا ہے؟ اس کی آبادی 50 سے 400 نفوس تک ہے۔ زیادہ تر ماہرین کے مطابق 300 کی تعداد معتبر ہے۔ کچھ پرانے ریکارڈز بھی دلچسپی سے حالی نہیں، جن کے مطابق 1901 میں آبادی 117 تھی، 1931 میں 50 اور 1991 میں صرف 23 نفوس پر مشتمل تھی۔ آخری اندازہ 2011 کا ہے جس کے مطابق یہ تعداد 40 ہے۔ یہ لوگ کون ہیں؟ کہاں سے آئے تھے؟ ان کا رہن سہن کیسا ہے؟ ان کی زبان کیا ہے؟ سوائے چند اندازوں کے اس بارے میں کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ گھنے جنگلوں میں گھاس پھوس سے ہٹ جیسے گھر بنے ہوئے ہیں جن کے سامنے کوئی دیوار یا برآمدہ نہیں۔ ان کی خوراک پھل، سبزیاں، شہد، جنگلی سور، کچھوے اور مچھلیاں ہیں۔ یہ قوم دنیا کی انوکھی و اکیلی ترین قوم کا درجہ رکھتی ہے۔ ان کا باہر کی دنیا سے کوئی رابطہ نہیں۔ اسے دنیا کے خود مختار جزیروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ناظرین، نارتھ سینٹینل آئی لینڈ کا رقبہ 60 مربع کلومیٹر ہے۔ اس کی لمبائی 7.8 کلومیٹر اور چوڑائی 7 کلومیٹر ہے۔ موسمی اعتبار سے یہ ٹراپیکل خطہ ہونے کی وجہ سے ہر وقت بارشیں ہوتی رہتی ہیں۔ پورا سال درجہ حرارت 25 سے 30 کے درمیان رہتا ہے۔ انڈیمان میں رہنے والے لوگوں کو اونج کہا جاتا ہے، اور غالب امکان یہی ہے کہ سینٹینل میں اونج قوم کا ہی کوئی قبیلہ رہتا ہوگا، جبکہ اونج قوم کے مطابق ہم ان کی زبان نہیں جانتے۔ تاریخ میں انڈیمان کے یہ تمام جزائر ایک تامل بادشاہ راجندرہ کے زیر سلطنت رہے۔ راجندرہ چولا بادشاہت کا حصہ تھا اور اس کی حکومت 1014 سے 1044 تک تھی۔ راجندرہ نے یہ تمام جزائر دفاعی نقطہ نظر سے آباد کیے اور یہاں فوجی چھاؤنیاں بنائیں تاکہ انڈونیشیا سماٹرا کی سری وجایا بادشاہت کے خلاف جنگیں لڑ سکے۔ 17ویں اور 18ویں صدی میں یہ جزائر تامل ناڈو کے مراٹھا بادشاہت کے پاس آ گئے۔
اس کے بعد یہاں کا کنٹرول انگریزوں نے سنبھال لیا۔ پچھلے 200 سال میں اس جزیرے پر جانے یا اس پر معلومات حاصل کرنے کی لاتعداد کوششیں ہوئیں، مگر ساری بے سود رہیں۔ تاریخ میں اس جزیرے کا دنیا کو سب سے پہلے اس وقت پتہ چلا جب ایسٹ انڈیا کمپنی کی ایک سروے ٹیم نے 1771 میں اپنی ایک رپورٹ میں اس جزیرے کا ذکر کیا۔ وہ اس کے پاس سے گزرے اور رکے بغیر آگے نکل گئے۔ انہوں نے اسے افسانوی جزیرہ قرار دیا۔ 1867 میں انڈیمان سے کچھ لوگ فرار ہو گئے۔ انڈیمان کا انگریز افسر مقامی لوگوں کی مدد سے ان کی تلاش میں نارتھ سینٹینل جزیرے کی طرف جا نکلا۔ ابھی وہ ساحل سے کچھ دور ہی تھے کہ ننگ دڑنگ قبائلیوں نے تیر و نیزے سے ان کی کشتی پر حملہ کر دیا۔ یہ قریب جائے بغیر واپس آ گئے۔ اسی سال انڈین نیوی کا ایک جہاز ساحل پر لنگر انداز ہوا جس میں 100 سے زیادہ لوگ سوار تھے۔ وہ 3 دن تک ساحل پر رہے۔ اس دوران مقامی قبیلہ کی طرف سے کسی رد عمل کا مظاہرہ نہیں کیا گیا۔ شاید تعداد زیادہ ہونے پر وہ قبیلہ جزیرے کے اندر گھنے جنگلوں میں چھپ گیا ہو۔ تیسرے دن کچھ قبائلی جن کے سیاہ چہرے ناک پر سرخ رنگوں سے ڈیزائن تھے وہ حملہ آور ہوئے۔ ان کے نیزوں کے آگے لوہے کی انی لگی ہوئی تھی۔ نیوی کپتان کے مطابق وہ کچھ باتیں کر رہے تھے یا نعرے لگا رہے تھے جن کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ مزید کسی تصادم سے پہلے یہ لوگ واپس لوٹ آئے۔ 1967 میں ایک بھارتی پنڈت جزیرہ پر گیا۔ اسے دیکھ کر قبیلہ جنگلوں میں چلا گیا، جس پر پنڈت کی ٹیم نے لائے ہوئے سارے تحفے ان کے ہٹ کے سامنے رکھ دیے اور واپس آتے ہوئے ان کی کچھ یادگار چیزیں بھی لیتے آئے، جس میں تیر کمان، ٹوکری اور ایک جنگلی سور کا ڈھانچہ تھا۔ جنوری 1880 میں ایک برطانوی فوجی مہم سینٹینل جزیرے پر گئی۔ لوگ انہیں دیکھ کر جنگلوں میں چھپ گئے۔ اس مہم کو ایک جگہ ایک خاندان ملا جس میں 2 بوڑھے ماں باپ اور 4 چھوٹے بچے تھے۔ انہیں انڈیمان لے جایا گیا جہاں وہ بہت بیمار ہو گئے۔ بوڑھی عورت اور مرد اسی بیماری میں کچھ عرصہ بعد مر گئے۔ فوجی ٹیم 4 بچوں کو بہت ساری خوراک اور تحائف دے کر واپس ان کے جزیرے پر چھوڑ آئی۔ اس کے بعد 1896 میں انڈیمان سے 3 قیدی بھاگ کر نارتھ سینٹینل چلے گئے۔ ان کی تلاش میں جانے والی پارٹی کو 2 کا کچھ پتہ نہیں چلا، جبکہ تیسرے کی لاش ساحل پر پڑی ملی، جس کی ناک کٹی ہوئی تھی اور جسم نیزوں سے چھلنی تھا۔ ایک اور پارٹی بھی اس جزیرے پر گئی۔ پہلے انہوں نے دور سے ہی کافی ساری مچھلیاں جزیرے پر پھینکی، جس کا مطلب تھا کہ ہم دوستی چاہتے ہیں۔ بہت کوشش کے باوجود کچھ اچھا جواب نہ آیا تو یہ ٹیم بھی واپس آ گئی۔ نیشنل جیوگرافک کی ایک ٹیم 1974 میں اس جزیرے پر آئی۔ وہ ایک ڈاکومنٹری فلم بنا رہے تھے جس کا نام مین ان سرچ آف مین تھا۔ ان کے ساتھ بہت سارے فوٹوگرافرز اور مسلح سپاہی تھے۔ ساحل پر پہنچ کر انہوں نے کچھ تحفے ساحل پر چھوڑ دیے، جن میں ناریل، پکانے کے برتن، بچوں کی کھلونا کار، گڑیا اور ایک زندہ سور تھا۔ قبائلیوں نے سب چیزیں اٹھا لیں اور تیروں سے حملہ کر دیا۔ ایک تیر فلم ڈائریکٹر کی ران میں آ کر لگا اور وہ شدید زخمی ہو گیا۔ دوستو 1974 میں ایک اور کوشش کی گئی، جب انڈین نیوی نے ساتھ کے جزیرے سے چند اونج لوگ ساتھ لیے کہ شاید ان کی وجہ سے کچھ اچھا جواب مل جائے، مگر اونج لوگوں کی زبان بھی کچھ کام نہ آئی۔ 1981 میں جزیرہ کے قریب ایک کارگو جہاز خراب ہو گیا اور جہاز کا عملہ چھوٹی کشتیوں پر نارتھ سینٹینل جزیرہ پر چلا گیا۔ یہ ساحل کے قریب کشتیوں میں رہے۔ بعد میں انڈین آرمی کے ہیلی کاپٹر پر سب کو واپس لایا گیا۔ جنوری 1991 میں ایک ٹیم جزیرہ پر پہنچی اور حیران کن طور پر قبائلی ان کے قریب آ گئے۔ اس ٹیم نے کافی تصویریں بنائیں۔ اب تک نارتھ سینٹینل جزیرے کی جتنی بھی تصویریں ہیں وہ اسی مہم کی کاوش ہیں۔ ایک اور کامیاب سروے مہم 1991 میں اس جزیرے پر اتری، لیکن اس سروے ٹیم سے بھی زیادہ معلومات نہ مل سکیں۔ 2004 سونامی سے سینٹینل کو بھی کافی نقصان پہنچا تھا۔ اس کا اندازہ لگانے کے لیے سونامی کے 3 دن بعد بھارتی آرمی کا ایک ہیلی کاپٹر اس جزیرے پر آیا
मगर मुकामी लोगों ने दूर से ही तीर और नेज़े के साथ हमला कर दिया, जिससे हेलीकॉप्टर उतरे बगैर वापस आ गया। जनवरी 2006 में 2 मछेरे जो कि करीब ही मछलियां पकड़ रहे थे कि उनकी कश्ती खराब हो गई और मुकामी लोगों ने उन्हें पकड़कर मार दिया। नॉर्थ सेंटिनल जजीरा जोग्राफियाई या कानूनी तौर पर भारत के ज़ेरे कंट्रोल नहीं है, लेकिन बाज़ दफ़ा इसे भारत के ज़ेरे कंट्रोल खुद मुख्तार इलाका तस्वुर किया जाता है। तमाम तर कोशिशों के बावजूद जब मुकामी कबीला ने किसी किस्म का ताल्लुक़ रखने से इनकार कर दिया तो भारत ने 1991 में सेंटिनल जजीरे पर जाना या इसके करीब तक जाने पर भी पाबंदी आयद कर दी। अंडमान इंतज़ामिया के मुताबिक सेंटिनल जजीरे के 3 मील तक की हदूद ममनुआ इलाका है और वहाँ जाना गैर कानूनी है। अब आलमी मीडिया में ये बहस तूल पकड़ती जा रही है कि नॉर्थ सेंटिनल लोगों के बारे में जानने का क्या तरीका हो सकता है। क्या वहाँ फ़ौज भेजी जाए जो सबको पकड़ ले और फिर इस जजीरे का मुशाहिदा किया जाए, या इन्हें बेहोश किया जाए। मगर इन दोनों तरीक़ों में तसादुम का खतरा है, जिससे जान भी जा सकती है और ये ज़्यादती भी होगी। बेहतरीन हल जो अब तक सामने आया है कि वहाँ एक ड्रोन भेजा जाए जो महसूस बुलंदी पर रहते हुए उनकी फ़िल्म व अक्सबंदी करे, जिससे उनके रहन सहन का तरीका मालूम हो, और ड्रोन में ताकतवर स्पीकर्स भी हों जो वहाँ आवाज़ें रिकॉर्ड कर सकें। लेकिन इस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जब वो खुद दुनिया से रब्ता नहीं रखना चाहते तो उनकी जासूसी करने की बजाय उनको उनके हाल पर छोड़ दिया जाए। मुस्तक़बिल में शायद वो खुद रब्ता करना चाहें या बैरूनी दुनिया को खुशामदीद कहें, तब तक उन्हें कुछ ना कहा जाए।